السلام علیکم ویورس۔ آج ہم ایک ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں جو لا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ ہم نے اکثر ڈسکشن ہو رہی تھی تو دوستوں نے کچھ نے کہا کہ یہ ہوتا ہے اس طرح، جیسے فلموں میں اکثر آپ دیکھتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کورٹ کے اندر پروسیڈنگ اسی طرح ہوتی ہیں اور اسی طرح سارا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن تو اس کے اوپر یاد آیا تو انہوں نے کہا اس کے اوپر رہنمائی کی جائے، کیونکہ اکثر لوگوں کا جو اوپینین ہے وہ فلموں کے حساب سے بنا ہوا ہے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے، جو کورٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ فلم میں کیا کس طرح ہوتی ہے اور اصل میں کیا ہوتی ہے، آیا فلموں میں جو دکھایا جاتا ہے وہ اسی طرح کورٹس کی پروسیڈنگز ہے یا اصل دنیا میں فرق ہے؟ تو اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو فلموں میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں کورٹس کی، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پہلے فلموں میں ہم دیکھتے ہیں جو کورٹس کی بات کی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک ہی کورٹ ہوتا ہے، ایک جج ہوتا ہے اور ایک ہی جو ہے ڈیسیجن آ جاتی ہے، بات ختم۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فلم میں عدالت میں کیس چلتا ہے تو جج سنتا ہے اور جج اپنے حساب سے کرتا ہے اور ایک فیصلہ دے دیتا ہے، بس ختم، قصہ ختم۔ اور اکثر فلموں میں آپ دیکھتے ہیں جو کرمنل پروسیڈنگز بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے پولیس، چور، مجرم، ڈاکو، ریپسٹ، قاتل، اس طرح کی کیسز ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پروسیڈنگز ہمیں نظر آتی ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ہیرو کو یا ویلن کو، اکثر ہیرو ہی بیچارہ پکڑا جاتا ہے، اس کو پکڑ کے ٹارچر کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور اس سے زبردستی سائن کرواتے ہیں، گواہی دلواتے ہیں۔ اور اس طرح جو ہے اچانک فلم میں کبھی کوئی موڑ آ جاتا ہے کہ ایک گواہ جو ہے، لڑکا لڑکی یا کوئی ایسا شخص جو ہے وہ، جیسے جونی ایل ایل بی فلم آپ نے دیکھی ہے، پارٹ ون پارٹ ٹو، پھر بہت ساری فلم ہے، اچانک کوئی گواہ کے سامنے آ کے گواہی دے دیتا ہے اور جناب وہ پورا جو سین جو ہے پروسیڈنگز کا کورٹ میں جو ہے بدل جاتی ہے اور اس طرح جو ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے۔ فلموں میں جو کانسیپٹ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک خوف ہوتا ہے اور ایک پاور ہوتی ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں اس میں ڈر اور خوف کا عنصر ہوتا ہے، پولیس کا خوف، بڑے بڑے ٹائکونز کا خوف، گنڈوں کا خوف، اور جو ہے پاور شو ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا پاورفل انسان ہے وہ جوڈیشری کو انفلوئنس کرے گا، اس طرح کی جو ہے آپ کو نظر آتی ہے۔ اور آخر میں جو ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ سچ جو ہے جیت ہوتی ہے۔ تو فلموں میں جو ہے اصل میں ایک مورلسٹک اوپینین دکھانا ہوتا ہے کہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ جیت جاتی ہے، چاہے کورٹ پہ جیتتی ہے، وداؤٹ کورٹ جیتتی ہے۔ اس طرح کی جو ہے فیس آپ کو نظر آتے ہیں کہ ایک نے قتل کے، ہیرو آخر میں سرنڈر کرتا ہے یا ولن سرنڈر کرتے ہیں، اس طرح کی جو ہے آپ کو جو مختلف سٹوریز ہیں۔ اب آتے ہیں ریئل میں، کیا یہ اسی طرح ہے؟ تو ریئلز میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اصل لائف میں جو کورٹ آف ریئل لائف، اصل زندگی میں جو کورٹ ہیں، جو میجر ٹائپ میں کورٹ کی، وہ سول اور کرمنل کورٹس میں نظر آتی ہیں۔ سول کورٹس میں فیملی کورٹس جس میں طلاق، خلا وغیرہ کے کیسز ڈیل ہوتے ہیں۔ اسپیشل کورٹس ہمیں نظر آتے ہیں جیسے نیب کے کورٹس ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کورٹس جو ہیں آپ کو وقتوں کے ساتھ ضرورت کے مطابق بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اصل دنیا میں جو ہے ایک کورٹ جو ہے سارے کیسز ٹرائل نہیں کرتا، بلکہ مختلف کورٹس ہوتی ہیں اس کو ٹرائل کیسز کو جو ہے سنتی ہیں۔ پھر اسی طرح اصل زندگی میں آپ کو نظر آتا ہے کہ مختلف جج ہیں اور ان کی مختلف پاورز ہیں اور مختلف کورٹس ہوتی ہیں۔ جو لوئسٹ جج ہوتا ہے وہ مجسٹریٹ ہوتا ہے، کلاس اے بی سی یا کلاس ون ٹو تھری ہوتا ہے۔ پھر اس کے اوپر ایڈیشنل سیشن جج ہوتے ہیں، پھر سیشن جج ہوتے ہیں، پھر ہائی کورٹ ہوتی ہے، پھر جسٹسز ہوتے ہیں، پھر سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں۔ پوری ایک ہائرارکی ہوتی ہے، ہر کسی کے پاس اپنے اختیارات ہوتے ہیں اور ہر کسی کے ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے۔ تو اصل زندگی میں یہ پروسیس اس طرح موو کرتی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں مختلف کورٹس، ہر کورٹ جو ہے مختلف نوعیت کی کیسز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ کے الگ پاور ہیں، لوور کورٹس جو ہیں ان کے الگ پاور ہے، سیشن کورٹ کے کچھ اور ہیں، سپریم کورٹ کے کچھ اور پاور۔ تو اس حساب سے فلموں کی طرح نہیں ہوتا کہ کوئی ایک کورٹ ہے اس کے سامنے ہر طرح کے کیس آئے گا اور جج کسی بھی طرح کا جج ہے وہ سنے گا اور اس طرح ہوگا، نہیں۔ تو اکثر فلم ہماری جو ریئل لائف میں آتے ہیں، جو واسطہ ہمارا پڑ سکتا ہے، ہمارا جو واسطہ ہے وہ دو طرح کی پروسیڈنگز کے ساتھ پڑ سکتا ہے۔ اس میں جو ہے ایک پروسیڈنگ جو ہے سول کیس کی ہوتی ہے اور دوسری کرمنل کی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم کرمنل پروسیڈنگز دیکھتے ہیں اصل دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ اصل دنیا میں جب پولیس کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے یا پولیس خود کسی کو پکڑتا ہے، سب سے پہلے ایف آئی آر، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پولیس ایک چالان بناتا ہے، چالان سمجھیں جو اس کی تھوڑی سی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جو مواد ہوتا ہے وہ لکھتا ہے۔ اگر رات کو اس نے پکڑا تو ود ان 24 آور پولیس پہ لازم ہے کہ اس بندے کو پیش کرے عدالت میں۔ اگر عدالت میں پیش نہیں کرتا اور اس کے لوائقین یا ورثہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے پیش نہیں کیا، تو ہائی کورٹ میں ایبس کارپس کی جو پٹیشن ہے، ریٹ پٹیشن آپ دائر کرتے ہیں کہ اس کو حسب بھیجا وداؤٹ ایف آئی آر، وداؤٹ ریزن پکڑا گیا، تو اس کے اوپر پروسیڈنگس ہوتی ہیں۔ چلیں اس پہ ہم نہیں جاتے، فی الحال سمپل میتھڈ پہ جاتے ہیں، لا کی بات کرتے ہیں۔ پولیس جو چالان جمع کرتا ہے اور اگلے دن ہی جو ہے اس ایکیوز کو جو ہے، جس کو پکڑا ہوتا ہے، جس کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے، اس کو عدالت میں پیش کرتی ہے یہ ریمانڈ لینے کے لیے کہ ہمیں 14 دن ریمانڈ دے۔ ریمانڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو
تھانے میں لے جا کے مار پیٹ کرتے ہیں جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نہیں، اس کی یہ فزیکل کسٹڈی ہوتی ہے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے اور اسے جو جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ اسے حاصل کی جا سکے۔ تو یہ جو عموماً جو میجر کیسز ہوتے ہیں جیسے قتل ہو گیا، یہ طرح کی نان بیلیبل کیسز اس پہ ہوتی ہے۔ باقی جرنل چھوٹے موٹے کیسز پہ بیل ہو جاتی ہے اور پولیس آپ کی جو جسمانی کسٹڈی ہے وہ نہیں لیتی، بلکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم بلاتی ہے تھانے میں، جو کچھ پوچھنا ہوتا ہے وہ آپ سے پوچھ لیتی ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ کہ پولیس ہر حال میں تھانے میں لے جا کے اور مار پیٹ کرتی ہے، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ ہاں، پاکستان کے اندر پولیس اکثر یہ چیز ہاں کرتی ہے، جو چور پکڑے جاتے ہیں، جو چھوٹے بیچارے چور ہوتے ہیں موٹر سائیکل کی چوری کی، اس طرح کی، ان کو پکڑ کے مارتی ہے، اور اکثر مار پیٹ اس لیے کرتی ہے کہ انہوں نے جو سامان جہاں چھپایا ہوتا ہے، بیچا ہوتا ہے، اس کا وہ بتا دیں، ورنہ اکثر یہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کے ہاتھے چڑھ گئے تو مار پیٹ ہوتی ہے اور آپ سے زبردستی لکھواتے ہیں سارا، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو چلیں، اگر کوئی سمجھے ہم اس کیس کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں، کسی نے قتل کیا، پولیس ایف آئی آر کرتی ہے، اس کو اریسٹ کرتی ہے اور مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرتی ہے، اور اس پہ اب مجسٹریٹ کی مرضی ہے، وہ 2 دن کی ریمانڈ دیتی ہے جسمانی، 3 دن کی، ہفتے کی دیتی ہے، نہیں دیتی وہ اس کی ثوابدید ہے، جو دلائل وغیرہ سننے کے بعد وہ جو سمجھتی ہے وہ دیتی ہے۔ تو میکسیمم 14 دن دے سکتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیتی ہے۔ پولیس کسٹڈی جو ہے صرف 14 دن تک ہو سکتی ہے، اس کے اندر پولیس کو اپنی جو کسٹڈی ہے وہ جو اپنی سوری رپورٹ ہے، چالان جو ہے وہ پوری انویسٹیگیشن رپورٹ وہ تیار کرنی ہوتی ہے، اگر وہ تیار نہیں کر سکتی تو اس کو وجوہات بناتی پڑیں گی کہ میں کیوں نہیں کر سکا، یہ ساری چیزیں، اور اس میں عدالت ایک دم جو ہے 14 دن کی ریمانڈ نہیں دیتی، 2 دن کی، 3 دن کی دیتی ہے، اس کے بعد پھر آپ پولیس کو جو ہے جس کو پکڑا ہوتا ہے اس کو دوبارہ عدالت پیش کرنا ہوتا ہے، پیش کرنے پہ عدالت ملزم سے پوچھتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی تشدد تو نہیں ہوئی، زبردست نہیں ہوئی، آپ کی کنڈیشن کیا ہے، تو ساری باتیں جو ہے اس کو ملزم جو ہے عدالت میں جج کے سامنے بتاتا ہے۔ اگر یہ چیز ثابت ہو کہ اس دوران پولیس نے اس پہ ٹارچر کیا ہے، کسٹوڈیل ٹارچر، فزیکل ٹارچر، تو اس کے خلاف جو ہے اس کی میڈیکل کرائی جاتی ہے اور اس کو پولیس کسٹڈی میں دوبارہ نہیں دیا جاتا، اور اگر وہ چاہے تو پولیس کے خلاف انکوائری بھی انیشیٹ کروا سکتا ہے۔ اگر نہیں کرتے، سمپل ہم چل رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پولیس جو ہے اب ملزم سے جو کچھ اس نے پوچھا اس کے مطابق وہ پھر گواہ ڈھونڈتا ہے۔ گواہ پولیس کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، باہر کی جو آئی وٹنسز ہیں، لوگوں نے دیکھا کسی کو قتل کرتے ہوئے کیا ہوا، ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہے گواہوں کی وہ ریکارڈ کرتی ہے، پھر یہ سارا جو ہے ایک ساتھ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر مطلب گواہ آتے ہیں، گواہ اپنے بیان جو ہے ریکارڈ کرواتے ہیں، پولیس اون ہے، اس کے بعد یہ سارا جو الزام ملزم کے ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے، تو جج جو ہوتا ہے، مجسٹریٹ جو ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، پولیس والوں کو کمرے سے نکالتا ہے اور وہ جو الزامات ہیں وہ اس ملزم کو ایک ایک کر کے پڑھ کے سناتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو وہ تصدیق کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو تردید ختم۔ تو یہاں سے آپ کو ایک چیز سمجھ آئی کہ پولیس کسٹڈی میں جو بھی بیان دیا ہوتا ہے اس کی عدالت میں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ ہاں صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ اگر اس ملزم کے بیان سے ایک امپورٹنٹ، فار ایگزامپل وہ کہ میں نے پسٹل سے کسی کو قتل کیا اور اس کے بیان سے پسٹل کی برآمدگی ہو، کسی بندے کی نشاندہی، تو وہ جو ہے اس کی وزن ہوتی ہے کیونکہ اس نے سچ بتایا، تو وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے قابل قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ پولیس جو فلموں میں دکھاتے ہیں مار پیٹ سے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ مجسٹریٹ جو ہے جج صاحب ملزم سے پوچھتے ہیں، ایک ایک کر کے پڑھ کے سناتے ہیں کہ یہ جو الزام ہے آپ کے اوپر لگایا گیا اسی طرح بغیر دباؤ کے کسی چیز کے، آپ اس کو مانتے ہیں، ایک ایک پڑھ کے سنایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ بتاتے ہیں آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے اس کو قتل کیا، کیا یہ درست ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں یا نہ، دو نہیں ہوں گے، ہاں کہے کہ نہ کہے، پسٹل جو آپ سے برآمد ہوئی، ہاں یا نہ، مطلب اس طرح وہ ایک ایک پڑھ کے سناتا ہے الزام اور وہ اس کی، اور اگر وہ اس میں ڈینائی کر دیتا ہے ساری اسٹیٹمنٹ، یہ سارا جو پولیس نے میرے خلاف لکھا ہے وہ سارا غلط ہے، تو دوبارہ اس کو پولیس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس کے خلاف آپ نے بیان دیا، پہلے انکار کیا، بعد میں مکر گئے، تو پولیس کے حوالے آپ کو کیا جائے کہ نہیں، اس کے بعد آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، آپ جوڈیشل لاک اپ جائیں گے یا بیل پہ نکلیں گے لیکن پولیس کے ہاتھوں آپ کو دوبارہ نہیں بھیجا جاتا۔ چلیں، ایک ایسا ملزم ہے جس نے سب کچھ ایڈمٹ کر لیا، مان لیا، تو سزا ہو گئی، تو سزا کیا ہوا، اب سزا وہ نہیں ہوتی فلم میں کہہ دیا کہ جناب ہو گیا مسئلہ، نہیں، تو اگر مجسٹریٹ کورٹ نے دیے تو اس میں اپیل میں سیشن کورٹ میں جائے گا، سیشن کورٹ میں اپیل کرے گا، سیشن کورٹ ہو سکتا ہے اس کو بری کرے، نہیں کرتی وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے اپیل کے لیے، اگر ہائی کورٹ بھی نہیں کرتی سپریم کورٹ میں جاتا ہے، سپریم کورٹ میں اگر نہیں ہوتی پھر وہ ریویو پٹیشن پہ جاتا ہے ود ان سپریم کورٹ، تو اب بس مختلف فورمز ہیں، اگر وہاں سے بھی نہیں ہوتی تو آپ پریزیڈنٹ تک جا سکتے ہیں معافی کے لیے، تو یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک لوور کورٹ نے آپ کو سزا دے دی اور وہ سزا فائنل ہو گئی، نہیں، ہاں، یہ جو پروسیس ہے یہ لمبا ہوتا ہے، لینتھی ہوتا ہے، ایکسپینسو ہوتا ہے، کیونکہ وکیل
جتنے اوپر کے کورٹس کی طرف آپ جاتے ہیں ان کی فیس وغیرہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، لوور کورٹس میں آپ کو 2 سے 5 لاکھ جو ہے وکیل فیس چارج کرتے ہیں، اور ہائی کورٹ میں اسی طرح جو ہے 15 15 لاکھ تک، 10 لاکھ 15 لاکھ، اور سپریم کورٹ تو جو نامی گرامی وکیل صاحبان ہوتے ہیں وہ 35 لاکھ سے 50 لاکھ تک آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ چیز بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. ورنہ اس کے علاوہ اگر جو بندہ پیسہ والا ہے ظاہر ہے وہ اس سسٹم کو آسانی سے جو ہے ریمیڈیز یوز کرتا جائے گا. اب کرمنل پروسیڈنگز میں ہمارے جو لا ہے اس میں ایک بہت، آپ سمجھیں، پولیس کو ایک تو پاور دی ہوئی ہے انویسٹیگیشن سائڈ، لیکن ایک بہت نازک ایک نقطہ بھی ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ. تھوڑا سا اگر کیس میں شک آ جائے، تھوڑی سی پولیس کی اسٹیٹمنٹ کچھ میں بیانوں میں انویسٹیگیشن تضاد آ جائے، تو اس کا جو فائدہ ہے وہ ملزم کو ملتا ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انوسینٹ انٹل پروف گلٹی، جب تک الزام ثابت نہیں ہوتا وہ بندہ جو ہے معصوم ہے. تو اس لیے کو ڈائریکٹ آپ نہیں رکھ سکتے، اس کو بیل دینی پڑ جاتی ہے. تو یہ چیز اس طرح. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں سول کورٹس. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں عدالت میں کوئی کسی کی زمین، فلموں میں زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، یا ایک نے ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ اکثر جو ہیں سول نیچرز میں آ جاتے ہیں. دو بدنام کرنا والا جو کرمنل میں آ جاتا ہے، لیکن زمینوں کا مسئلہ آتا ہے، قبضہ وغیرہ، گھر کا کرایہ وغیرہ، اس طرح کے کیسز سول کیس میں آتے ہیں، یا شادی بیاہ رشتے وغیرہ جو ہیں سول کیسز آتے ہیں. تو سول میں کیا ہوتا ہے؟ سول میں ہوتا ہے آپ عدالت میں ایک درخواست دیتے ہیں جس کو ہم پلینٹ کہتے ہیں یا ریٹن اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. جس نے کیا، جو بندہ کمپلینٹ، سوری کمپلینٹ تو کرمنل میں ہوتا ہے، جو بندہ جو ایک درخواست دیتا ہے وہ پلینٹف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، پلینٹ سے پلینٹف. وہ عدالت میں جو اپنی درخواست جو ہے جمع کرتا ہے. جب وہ جمع کرتا ہے اس کے بعد اس کا جو ہے دوسرا جو مخالف پارٹی اس کو کورٹ نوٹس کرتی ہے، وہ بلاتی ہے کہ جناب آپ آ جائیں. پھر اس کو جو ہے وہ جو ریٹن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی کاپی دی جاتی ہے کہ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں، آپ اس کا جواب دیں. تو وکیل کریں اور جواب دیں. پھر وہ جو ہے دوسری طرف کا پارٹی اپنے لیے ایک وکیل رکھتا ہے، وکیل پھر ٹائم لیتا ہے، یہ جو بھی اس کا جو ہے جواب دیتا ہے. جب دونوں کیس آیا دعویٰ جس کو کہتے ہیں اور جواب دعویٰ دونوں آنے کے بعد پھر جو ہے جو ایشوز ہوتے ہیں، تنقیاد ہوتے ہیں، جج صاحب وہ فریم کرتا ہے. مطلب دیکھتا ہے کہ اصل کاز آف وجہ کیا، ڈسپیوٹ کی اصل نیچر کیا، کیا کس نے ثابت کرنا ہے. جس نے درخواست دی ہے وہ کیا ثابت کرے گا، اور جس نے جواب دیا اس نے کیا ثابت کرنا ہے. تو دونوں پہ جو ہے کچھ ذمہ داریاں ڈالتا ہے عدالت. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد گواہوں کی فہرست دی جاتی ہے کہ میں نے یہ گواہ پیش کرنا ہے. تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی منہ اٹھا کے آ جائے اور کہے کہ جناب میں نے گواہی دینی. نہیں، آپ پہلے لسٹ دیتے ہیں، اس لسٹ کے مطابق جو ہے کنسرن جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں آ سکتا. پھر وہ آتے ہیں، ان کی گواہی ریکارڈ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے پھر جس بندے نے خود کیس کیا ہوتا ہے، جو پلینٹف کہلاتا ہے، تو وہ جو ہے اپنا اسٹیٹمنٹ، جو بیان اس نے جمع کرا ہے، وہ ایز اٹ از اس کو عدالت کے سامنے قسم اٹھا کے بیان کرتا ہے. تو جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد دوسری پارٹی کی باری آتی ہے جو مخالف ہوتا ہے. اس نے بھی یہی کرنا ہوتا ہے. وہ گواہ لے آتا ہے، گواہوں کی فہرست دے گا، لسٹ دے گا کہ یہ گواہ میں نے پیش کرنے ہیں. تو وہ گواہ پیش کرے گا، گواہ بیان دیں گے، ان پہ وکیل کوشچن کرے گا. پھر جب سارے ختم ہوں گے تو وہ جو ہے اسی طرح الفیہ بیان دے گا اپنا کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ اسی سے درست ہے. جب یہ سارا پروسیس ہو گیا اس کے بعد عدالت جو ہے ان کو موقع دے گی وکیلوں کو کہ آپ اپنے دلائل مکمل کریں. اب دونوں وکیل جو ہیں گواہوں کے بیانات پہ جو کیس فائل کیا اس کے روشنی میں، اور جو اسٹیٹمنٹ جن بندوں نے خود دیے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آرگومنٹس پیش کرے گی. عدالت دونوں آرگومنٹس کو سنے گی، جو ایشوز فریم کیے تھے وہ دیکھے گی کون کس حد تک کون سے ایشو ثابت کرنے میں کامیاب رہا. تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے پھر عدالت فیصلہ دیتی ہے. جیسے ہم سنتے ہیں نا فلموں میں، تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچی. تو یہ جو ہے اصل میں تو اس طرح کے جج اسٹیٹمنٹ یوز نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ بری، یہ اس طرح کے وہ سینٹینس یوز نہیں کرتے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت دیکھتی ہے کہ کون صحیح ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ جج ویسے ہی کہہ دیتا ہے کوئی آ گیا فلم سے. نہیں، جو سارے آپ ایویڈنس پیش کرتے ہیں، گواہ، ڈاکومنٹ، سب کچھ سامنے رکھ کے عدالت جو ہے ان کو ملاحظہ کرتی ہے. اس کے بعد ججمنٹ دیتی ہے. اگر حق میں آ جاتا ہے پھر اپیل کا ٹائم ہوتا ہے. اگر دونوں پارٹیاں کوئی اپیل پہ نہیں جاتی پھر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ ایگزیکیوشن ڈگری فائل کرتے ہیں کہ جو عدالت نے حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اگر اس پہ نہیں جاتے، ایک پارٹی اپیل میں جاتی ہے، تو پھر وہ پھر اسی طرح جس طرح ہم نے کہا کہ جیسے نیچے ہم نے ایک بات کی تھی کہ مجسٹریٹ کے بعد آپ سیشن میں جا سکتے ہو، پھر ہائی کورٹ اس طرح. تو بالکل اسی طرح ان کے پاس بھی یہ آپشنز ہوتی ہے. اگر جیسے بلوچستان کے کچھ ریجنز ہیں وہاں پہ قاضی کورٹس کا سسٹم ہے. اگر قاضی کورٹ میں کیس چلتا ہے تو پھر آپ قاضی کورٹ کے اگینسٹ جو ہے آپ اس میں جا سکتے ہیں شورا میں. شورا کے بعد پھر آپ ہائی کورٹ کے بعد
نہ شریعت کورٹ میں، شریعت کے بعد آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ قاضی سسٹم نہیں ہے، ڈائریکٹ ججز ہیں جیسے بلوچستان کو چھوڑ کے باقی صوبوں میں، تو پھر آپ سیشن عدالت میں جاتے ہیں، سیشن کے بعد آپ ہائی کورٹ، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ. تو یہ جو ہے پروسیس اس طرح سارا چلتا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. امید ہے آپ کو کلیئر ہوگی کہ اصل میں جو جوڈیشری ہے وہ کس طرح فنکشن کرتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور فلموں میں کس طرح دکھایا جاتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کو اس سے کافی کچھ کلیئر ہوا ہوگا. کورٹس کی پروسیڈنگز وغیرہ کے بارے میں انفارمیشن ملی ہوگی. کچھ اور کویشچنز ہو آپ ضرور کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا. باقی میں کوشش کروں گا وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اللہ مزید ڈسکشن کرتے رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.